بات ہے کہ کل پارلیمنٹ میں حکومت نے اتحادیوں میں سے تمام قانونی اور ترمیمی بلز پاس کروا لیے، جو حکومت کی کامیابی ہے، لیکن ایک بات جو عوام کو سوچنے کو مجبور کرتی ہے کہ حکومت کو ہر دفعہ بلز پاس کروانے یا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اتحادیوں کے جائز اور ناجائز مطالبات ماننے پڑتے ہیں، جو اکثر اوقات ذاتی مفادات پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ کیا ہم اس کو سیاسی بلیک میلنگ کہہ سکتے ہیں؟ ہاشم چشتی صاحب، آپ کی سیاست سوائے بلیک میلنگ کے ہے ہی کچھ نہیں۔ پورے پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بےہودگی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فیک ہے۔ جب تک لوگ لبریٹ نہیں ہوتے، جب تک ایک ووٹر اس قابل نہیں ہوتا کہ پورے اعتماد سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے اپنی عقل کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس پہ کوئی پریشر نہ ہو، حتیٰ کہ ذات برادری کا بھی پریشر نہ ہو، جو آئے گا تعلیم سے، تربیت سے، تب تک یہ سوائے یہ ڈھونگ ہے۔ میں تو اس جمہوریت کو کبھی میں نے جمہوریت سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے، بلیک میلنگ ہے، چند یہ جو باقی سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں۔ اور آپ نے یہ جو کہا کہ اکثر اوقات ذاتی مفادات پہ مشتمل ہوتے ہیں مطالبات، جو تو آپ کی ٹوٹل سیاست ذاتی مفادات پہ ہی مشتمل ہے، ورنہ پاکستان آج اس حال میں نہ ہوتا۔ پاکستان بنا، عورتیں اٹھائی گئیں، ماں کے پیٹ میں بچے نکال کے کرپانوں پہ اچھالے گئے، جوان قتل ہوئے، بوڑھے قتل ہوئے، لوگوں کے گھر بار لٹ گئے، بہت کچھ ہوا۔ پاکستان مقروض نہیں تھا، پاکستان نے لینا تھا کسی سے۔ جب پاکستان بنا تو کامن پینز نہیں تھیں، لیکن پاکستان کی حالت کیا تھی؟ اس نے کسی کا ایک پیسہ نہیں دینا تھا، اس نے لینا تھا۔ اور گاندھی صاحب نے جو وہ اپنا رکھا تھا، جو بھی اس کو کہتے ہیں ہندی میں برن برتی ہے، پتہ نہیں کیا، وہ اس لیے رکھا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں پاکستان کا علیحدہ ہونا، ایک علیحدہ ملک ہمیں پسند نہیں، لیکن جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دو۔ آج جو بچہ آپ کا پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی لاکھوں کا مقروض ہے، اور یہ سلسلہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو یاد رکھنا جو رحم مادر سے کئی سال دور ہیں، ابھی ان کا وجود ہی نہیں، اب بھی ان بچوں کی مائیں اور باپ پیدا نہیں ہوئے، وہ بھی گروی رکھ دیے جائیں گے۔ یہ سیاسی بلیک میلنگ کے علاوہ اور تو ہے ہی کچھ نہیں۔